अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है सारे दोस्त बखैर आफियत होंगे। अ, जिन दोस्तों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया हुआ, वो चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर न्यू अपडेट्स आती है या कोई न्यू वीडियो मैं शेयर करता हूँ, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए। इस वक़्त रात का पहर है और मुझे उम्मीद क्या मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रात के इस पहर में लाखों घरों में बहुत सारे लोग इस वक्त इबादत में मसरूफ़ होंगे और सीओ साहब के लिए, हमारे ग्रुप के लिए यकीनन वो खुसूसी दुआएं कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है। मैं अभी जस्ट एक मीटिंग से फारिग होके आया हूँ। तो उस मीटिंग में मुझसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाई यू आर सो मच कॉन्फिडेंट दैट इंशाल्लाह कल अल्लाह पाक करम करेगा। तो मैंने, चूँकि मैटर इज़ जब सब जुडिशियस, तो मुनासिब नहीं लगता कि मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ पे या मैं उस पे किसी भी किस्म के कोई आर्गुमेंट्स बिफोर टाइम जो है वो मैं देना देना शुरू कर दूँ कि ड्यू टू दिस रीज़न ये है। बट मेरा कामिल ईमान है, कामिल हल्फिया मैं आपको कह रहा हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, या पाकिस्तान में जो कुछ होता आ रहा है, साल हर साल में हम लोगों ने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, ये सब सिर्फ और सिर्फ सैफ रहमान खान न्याजी साहब की नीयत, उसका फल, और जो बेलौस लोग हैं, लाखों खानदान हैं, जो उस शख्स के लिए शब रोज हर नमाज के बाद चलते फिरते उठते बैठते दुआएं करते हैं। तो मेरा ईमान है कि जिस शख्स के साथ लाखों लोगों की दुआएं हों, वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। और मैं अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए, अल्लाह पे यकीन करते हुए, वो हदीस कुदसी मैं हमेशा कोट किया करता होता हूँ कि अल्लाह पाक का फरमान है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वो बहू वैसा ही होके मिलूंगा। तो मेरा गुमान, मेरा ईमान, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो भी करेगा हमारे हक में बेहतर करेगा और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और ख़ुसूसन सुबह दिन के टाइम अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह करम करेगा। बस दुआओं का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए है। और बहुत सारे दोस्तों ने चूँकि मैसेज वगैरह किया हुआ है कि कोर्ट प्रोसीडिंग किस टाइम स्टार्ट होती है, तो जो डीबी है वो तो 10 बजे स्टार्ट हो जाया करती है, लेकिन मोस्टली जो तजर्बा रहा है हमारा, हमारा जो नंबर है अगर बहुत जल्दी अगर आ जाए तो 11 बजे तक आ जाता है, 12 बजे तक आ जाता है। सम टाइम जो है वो अगर जजेस किसी और कोर्ट रूम में बिज़ी हों तो फिर लेट भी हो जाता है, 2 ढाई 3 भी बज जाया करते हैं। जब तक आपको कोई खबर ना मिले उस वक़्त तक दुआओं का सिलसिला ज़रूर जारी रखिएगा, अल्लाह खैर करेगा, करम करेगा। अब मैं यहाँ जो आगे मैं बात करने लगा हूँ, पर्टिकुलरली ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर माय टीम। ये पूरी कंपनी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी बातें करने लगा हूँ सॉरी, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी टीम के लिए हैं। लाज़िम नहीं है कि जो मेरी टीम ने करना है, आपने भी वही करना है। हर शख़्स की अपना-अपना एक प्लान होता है, अपना-अपना एक विज़न होता है, अपना-अपना एक्सपर्टी होती है, अपना-अपना एक एक्सपीरियंस होता है। और हर टीम का अपना एक एक्शन प्लान होता है, जिसके तहत वो लोग काम करते हैं। अभी जो मैं अगली गुफ्तगू करने लगा हूँ, दिस इज़ पर्टिकुलरली ओनली फॉर माय टीम। और मैं एक और भी वज़ाहत कर दूँ, जो कि मैं हमेशा करता होता हूँ, कि बहुत
بہت سے لوگ جسے کہتے ہیں کہ وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو گئے. جیسے یوٹیوبر حضرات نے بھی مجھے یوٹیوبر سمجھا. میرے نام کے ساتھ چونکہ کوچ لگتا ہے، اور میں اس کی بھی آلریڈی وضاحت کر چکا ہوں کہ کوچ دس از مائی انٹرنیشنل ٹائٹل. دنیا بھر میں جہاں جس ریجن میں بھی میرا نیٹ ورک رہا ہے پاسٹ میں یا اب ہے، وہاں پہ موسٹلی لوگ جسے کہتے ہیں نا، وہ میرے شاید ہو سکتا ہے اوریجنل نام سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کسی سے یہ ڈسکس کریں گے کہ کوچ راجا، تو وہ مجھے ڈیفینیٹلی ضرور پہچانتا ہے. تو یہاں ایس آر گروپ آف کمپنیز میں جو لوگ مجھے نہیں جانتے، جن سے میرا تعارف نہیں ہے، جو میرے پاسٹ سے واقف نہیں ہے، تو کسی نے مجھے یوٹیوبر سمجھا، اور کسی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بس کوئی وہ ہے، کوئی لیگل ایڈوائزر ہے یا کچھ اس طریقے کا ہے. اور ایون کہ مجھے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جی آپ کو جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، مطلب کیا ہوا کہ شاید میں کمپنی کا ملازم ہوں. میں آج آخری دفعہ یہ تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا اپنی ٹیم کو. ریزن کہ یہ ساری باتیں آپ نے سننی ہیں. میں چونکہ عادی ہوں لکڑ ہضم پتھر ہضم، چونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے. اور لوگ تو اپنے رب تعالیٰ سے خوش نہیں ہوتے، تو انسان سے خوش ہو جانا وہ تو خیر بڑی بات ہے. اینی ہاؤ، تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بھائی، پہلی بات کہ آئی ایم ناٹ آفیشیل اسپوکس پرسن آف دا کمپنی. میں جب بھی کوئی بھی بات کی ہے، وہ میرا ایک ذاتی اوپینین ہوتا ہے اپنے تجربے کے حساب سے. میں نے جو بھی کبھی شیئر کیا ہے، تو وہ جو میں نے زندگی سے ایک سبق سیکھا، میں نے اس کے مطابق بات کی ہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہو جائے گا. جو چیز ٹھیک تھی اس کو ٹھیک کہا، جو چیز غلط تھی میں نے اس کو غلط بھی کہا. اینڈ دیٹس آل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حقیقت سے ہم لوگ نظر ہی نہیں چرا سکتے، ریالٹی کو ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اینی ہو، تو میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں، نہ تو میں آفیشیل اسپوکس پرسن ہوں، نہ کمپنی نے مجھے رکھا ہوا ہے. جو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، کوچ رکھا ہوا ہے. تو بھائی کہاں پہ میں نے آپ کی کوچنگ کر دی ہے بتائیں؟ ٹھیک ہے. اینی ہو، میں 100% پیورلی ایک نیٹ ورکر ہوں. میرا ایک پاسٹ پروفائل ہے، اور میری اپنی ایک ٹیم ہے، میری اپنی ایک آئی ڈی ہے، اور میرا جو بھی جسے کہتے ہیں ایکشن پلان ہے، دیٹ از اونلی فار مائی ٹیم. ہو سکتا ہے کہ جو باتیں میں آگے کروں وہ شاید کسی دوسری ٹیم کے لیے واقعی سوٹیبل نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور چیزوں کو جس تناظر میں بات کرتا ہوتا ہوں، اس کو اس اینگل سے دیکھا کرے. چونکہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی ایک بات سنتا ہے، تو وہ چونکہ ویژن نہ ہونے کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس بیچارے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کس سیاق و سباق میں، کس ٹریننگ میں یا کس محفل میں کسی صاحب نے کوئی بات کی تھی، اس کو جسٹ کوئی چیز اٹریکٹ کر گئی، اس کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ بس یہی کچھ تھا، اینڈ دیٹس آل. وہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب تھے، تو اس کا جو اونٹ تھا وہ سڈنلی جسے کہتے ہیں نا، وہ گر گیا اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا. اب اس کو سمجھ کچھ نہ آئے. خیر جب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو مرنے والا ہے، تو قریب کوئی حکیم صاحب تھے، تو وہ بھاگا بھاگا ادھر گیا. اس نے کہا حکیم صاحب میرا تو بس اونٹ جو ہے وہ مرنے والا ہے. تو حکیم صاحب آئے بھاگے بھاگے، وہ لیٹا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا. انہوں نے اونٹ کی گردن کو ذرا ہلا جلا کے دیکھا، انہوں نے اپنی ٹیکنیک یوز کی، ارد گرد دیکھا. دو پتھر پڑے ہوئے تھے، ایک پتھر اس کی گردن کے نیچے رکھا اونٹ کی، اور اوپر سے ایک اور پتھر مارا. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ کہ اس نے کوئی بڑا کوئی خربوزہ یا کوئی تربوز کھا لیا جو اس کے گلے میں جا کے پھنس گیا. حکیم صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہ کہاں پہ پھنسا ہو، اس لیے انہوں نے پتھر کا استعمال کیا. وہ جب پھنس گیا تو obviously پھر اونٹ کی سانس بحال ہوئی، اونٹ کھڑا ہو گیا. اس نے حکیم صاحب کی خدمت کی، حکیم صاحب چلے گئے. جب حکیم صاحب چلے گئے، اس نے دیکھا ان دو پتھروں کو بڑے غور سے. دل میں کہتا ہے حکیم صاحب تو چلے گئے نا، لیکن حکمت اتنی چھڑ گئے نا.
اس نے وہ 2 پتھر اٹھائے اور گھر لے گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ 4 دن کے بعد اس کی والدہ تڑپ رہی تھی. انسٹیڈ کہ وہ حکیم صاحب کے پاس جاتا، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا، انہوں نے کہا لے حکمت کارج ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا، ایک والدہ کی گردن کے نیچے اور ایک اوپر سے، بس اینڈ دیٹس آل. تو خدا را جو بات جس ریفرنس سے کی جاتی ہے اس طریقے سے اس کو لیا کرے. میں اپنی ٹیم کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کام کس طریقے سے کریں گے، ہم کس طریقے سے آگے چلیں گے. میں کچھ آپ کو چیزیں ایکسپلین کروں گا. ابھی آج 10 بجے ایک ناروے سے ایک دوست نے مجھے لیا تھا آن لائن، انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا. ممکن ہے کہ آپ کی نظر سے گزرا ہو. میں نے ان کے ساتھ بھی کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی تھی کہ چونکہ اس کا ٹاپک ہی کچھ اور تھا اس انٹرویو کا، تو میں وہاں پہ یہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتا تھا. میں پہلی بات تو آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا why you are in SR group of companies. پہلا سوال. اگر آپ کو اس کا جواب ملتا ہے اپنی بگ وائی کا، میں ریپیٹ کروں گا، اپنی بگ وائی کا، کہ آپ ایس آر گروپ آف کمپنیز میں کیوں ہیں بھائی، کیوں آئے تھے، کیا سوچ کے آپ نے جوائن کیا تھا. اس کا سوال صرف اور صرف آپ ہی جانتے ہیں، چونکہ آپ نے جوائن کیا. اپنی بگ وائی میں جانتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے جوائن کیا. تو سب سے پہلے تو اپنی وہ بگ وائی جانیں. ڈیفینیٹلی اس بگ وائی کے پیچھے آپ کے کچھ ڈریمز ہوں گے، خواب ہوں گے، کچھ ٹارگٹس ہوں گے، کچھ گولز آف لائف ہوں گے، کچھ دنیا کے تانے ہوں گے، کوئی رشتہ داروں کے تانے ہوں گے، کوئی ناکامیاں ہوں گی. پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ یس یار مجھے اپنی لائف کے اندر کوئی چینج لانا چاہیے. اس مقصد کے لیے آپ نے ایس آر گروپ آف کمپنیز یا سیف صاحب کو جوائن کیا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں حیران ہوتا ہوں کہ بزنس بڑا، لوگ انویسٹمنٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمپنی ایسے کر لے، کمپنی ایسے کر لے، کمپنی ایسے کر لے، یہ کر لے تو بس جناب کیا ہی بات ہے جناب، ادروائز بزنس نہیں. اوکے، سب کچھ کمپنی نے آج دن تک کیا، آج دن تک پچھلے 4-5 سال سے کیا. اس شخص نے اپنی ایک ایک ورڈز، ایک ایک کمٹمنٹ کو اس شخص نے آنر کیا. اس نے پروفٹ لیا یا اس نے لاس کیا، اس نے کچھ نہیں دیکھا. اس نے صرف یہ کہا کہ یہ میری زبان ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرنا جانتا ہے. میں ہمیشہ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوتا ہوں کہ وہ خطروں کا کھلاڑی ہے، وہ ایک بولڈ لیڈر ہے، وہ سٹیپ لینا جانتا ہے، وہ فرنٹ پہ آنا جانتا ہے، وہ کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلتا. اینی ہو، تو بات یہ ہے کہ ایک شخص کا ماضی آپ کے سامنے ہے. 4-5 سال اس شخص نے ریگولر دیا، سارا کچھ کیا. جب یہ سارا ایشو ہوا کریٹ اداروں کی طرف سے یا مس انڈرسٹینڈنگ واٹ ایور، اب تو خیر ساری دنیا جانتی ہے کہ واٹ واز دا بیک گراؤنڈ آف دیز کیسز. میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. اس وقت تک تو کوئی ایشو نہیں ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلتی گاڑی، وہ اس کا نام آپ مرسڈیز رکھ لیں، آپ اس کا نام پورشے رکھ لیں، آپ اس کو بی ایم ڈبلیو نام رکھ لیں، آپ اس کو سوزوکی گاڑی کا نام دے دیں، چلتی گاڑی ہے. روڈ پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ ہیں یا جی ٹی روڈ پہ ہیں، خدا نہ کرے اگر ایک ٹائر پنکچر ہو گیا، واٹ یو ہیو ٹو ڈو، رک جائیں گے. ٹائر ہی پنکچر ہو گیا، کیا کریں گے. گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی اسٹیپنی کو یوز کرنا نہیں ہے تو کسی طریقے سے کسی کے ساتھ کوئی ٹو چین کر کے تو آپ آگے موو کریں گے کہ میں کسی پنکچر والی شاپ پہ جاؤں. آپ رکیں گے نہیں. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی محبت کے دعوے دار ہیں، سوری ٹو سے، جن کی اگر باتیں سن لیں تو وہ یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کے بعد اگر ہمارا اگر کوئی یقین ہے، ہمارا اگر کوئی ٹرسٹ ہے
तो वो किसके साथ है, किसके ऊपर है? सैफ रहमान खान नियाजी साहब। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट भी है, सारा कुछ है, बट जब तक विड्रॉल्स नहीं मिलेंगे उस वक्त तक काम ही नहीं हो सकता, लोग काम ही नहीं करना चाहते। मैं अपनी टीम से एक बात कहना चाहता हूं कि दिस इज माइंडसेट, सिर्फ माइंडसेट। जिस दिन आपने हार मान ली, आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि यू आर द विनर, दैट्स ऑल। डेफिनेटली बात वही है कि रब ताला से जैसा गुमान रखोगे वैसा, वो अल्लाह का फरमान है कि वो उसने वैसा ही होके आपको मिलना ही मिलना है। नाउ इट्स अप टू यू। आप कहते हैं ना कि लोग आपको ज्वाइन नहीं करते या मार्केट में इस तरीके की कोई सूरत हाल है, तो मैं अपनी टीम को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मैं पहले भी एक दो वीडियोस में ये बात और ये सेंटेंस में यूज कर चुका हूँ। सैफुर रहमान साहब अपनी जगह पे हैं, बट फॉर माई टीम आई एम सैफुर रहमान खान नियाजी। फॉर माई टीम आई एम CEO ऑफ माई टीम। मेरा अल्लाह के बाद सैफुर रहमान खान नियाजी पे ट्रस्ट है। वो शख्स ना भागा है, ना भागेगा, ना वो पीठ दिखाएगा, वो कभी भी आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मर्जी जितने मर्जी केसेस चलते रहे, जो मर्जी हो जाए, तो खड़ा। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे हालात में हमें क्या करने की जरूरत है। मेरी आदत है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें किया करता हूँ जो दोस्तों को बुरी लगती हैं, लेकिन आप हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते, आप रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आज इंशाल्लाह फिर हमारी फेवर में ही इंशाल्लाह डिसीजन आएगा इंशाल्लाह। अगर कोर्ट में कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हुआ, कोई इशू ना हुआ, कोई डेट वेट अगर एक्सटेंड ना हो, यकीनन होगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मसाइल खत्म हो जाएंगे? आंसर इज नो। अभी तो आपका टाइम शुरू होने लगा इम्तिहान का भाई, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आर यू मेंटली प्रिपेयर? बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी आप किसी शख्स के सामने बैठते हैं उसको बताएं ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी। ज्वाइनिंग सिर्फ एक वजह से होगी, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, आपकी वजह से होगी। आज दिन तक सैफुर रहमान की शक्ल दिखा के, उनको सामने रख के अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। आज जरा अपनी शक्ल दिखा के भी, तो मैं कहता हूँ 5 लाख को छोड़े, सिर्फ 50,000 का नेट ही खड़ा करके दिखा दें, निकले ना बाहर। क्यों रुक रहे हैं? मैं अपनी टीम को एक बात कहूंगा, अगर आप रुक गए फिर ना कहिएगा ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये वो वक्त है, असल वक्त है काम करने का। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, ठीक है ना। अब लाइक कश्मीर KPL के हवाले से मैं बात करता हूँ कि उस पर कितना क्रिटिसाइज किया गया। इंडिया वालों ने इतनी चीखें नहीं मारी जितनी हमारे अपने लोगों ने मारी। ये क्या हो गया जी, पता ही नहीं किसी को। एनीहो, मैं अपनी टीम से कहूंगा ये दिन है, ये रात के लम्हे आप देख लें कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तकरीबन 2:55 इस वक्त हो चुके हैं। मैं अभी तक जाग रहा हूं और मैं अभी एक मीटिंग से आया हूं। मेरी कल भी मीटिंग है, डेली मीटिंग्स हो रही हैं। वाई भाई? सैफुर रहमान खान ने इतना बड़ा स्टेप लिया, आज 27 मुल्कों में उसका नाम गूंज रहा है यार। SRG का नाम गूंज रहा है। हम बैठे विड्रॉल लंबेगा तो फिर इंशाल्लाह कुछ करेंगे। अच्छा, कोर्ट का डिसीजन आए फिर इंशाल्लाह करेंगे। ओके, आप टाइम पास कर ले, बट दिस इज द टाइम। इस वक्त इन्वायरमेंट आपकी फेवर में है। 27 मुल्कों में इस वक्त आपको कवरेज मिल रही है, वो किसी भी तरीके से मिल रही, चाहे वो क्रिटिसाइज करके डिस्कस किया जा रहा है, सैफुर रहमान खान पे तनकीद करके किया जा रहा है, या उसकी तारीफ करके किया जा रहा है, लेकिन आपको डिस्कस किया जा रहा है भाई। घर घर में डिस्कस हो रहा है। आगे अब इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो फिर क्या होगा? हर घर में लोग टीवी के आगे बैठे होंगे, हर बॉल पे आपको SRG नजर आएगा।
اس انوائرمنٹ میں بھی جو شخص اگر بزنس نہیں لے سکا تو پھر آگے نہیں لے سکے گا. بی مینٹلی پریپیئر, دس از دا رائٹ ٹائم. اگر آپ نے کام کرنا کیا ہے ہم نے, میں ابھی چونکہ یہ اردو کی ویڈیو ہے اور اٹس ناٹ فار انٹرنیشنل نیٹ ورک, تو میں پاکستانیوں کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا, یا اردو نوئنگ جو لوگ ہیں میں ان کے حوالے سے صرف اتنی بات کروں گا کہ میرا پلان کیا ہے. سمپل ایک پلان ہے, سمپل ایک, صرف اور صرف 10 ریئل رول ماڈل جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا دیں. دے آر دا مین آف کرائسس, دے آر دا لیڈرز. اور وہ 10 جب ضرب 10 کریں گے تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر صرف 110 بندہ کھڑا ہو جائے جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ آئی ایم سیف الرحمان نیازی, آئی ایم سی او آف دس کمپنی, تو بزنس کی کیا صورت حال ہوگی. لیڈرشپ مجھے ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا جس چیز پہ تکلیف ہوتی ہے, خاص طور پہ میں اپنے حوالے سے بات کروں گا, آئی ایم ناٹ اے لیڈر یار. لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں. میرے جیسے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, ہمارا عالم وہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ موٹر وے پہ کوئی صاحب جا رہے تھے, اس کے پاس چھوٹی گاڑی تھی, کوئی سوزوکی وغیرہ یا آلٹو شالٹو ہوگی, وہ خراب ہو گئی. رات کا وقت تھا, ایک پورشے گاڑی والا وہاں سے گزرا, اس کی نظر پڑی کہ یار یہ اس وقت رات کے اس ٹائم بیچارہ کھڑا ہے. اس نے بریک لگا لی, اس نے پوچھا جی میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی گاڑی خراب ہوگی, اگر اگلے ریسٹ ایریا تک اگر آپ لے جائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ میں آپ ٹو چین کر لیں, میں آپ کو اگلے ریسٹ ایریا تک چھوڑ دوں گا, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ چونکہ میرے پاس پورشے ہے, آپ کی گاڑی چھوٹی ہے, کہیں پہ اگر میری سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے نا تو آپ نے مجھے ذرا ٹپر دے دینا. ٹھیک ہے. اب وہ چلے, اب پورشے والا جا رہا تھا آرام آرام سے, اتنے میں اس کے پاس سے ایک اور لیٹ سپوز کہ وہ ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی جو ہے نا شر کر کے وہاں سے گزری. اب اس کے پاس پورشے تھی, 3 سیکنڈ میں وہ ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا وہ مور دین 150 کی سپیڈ وہ کرتی ہے. وہ بھول گیا کہ میرے ساتھ پیچھے بھی کوئی ٹو چین ہے, اس نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا, اب دونوں مقابلے پہ جا رہے ہیں. اب وہ جو بیچارہ آلٹو والا تھا وہ پیچھے سے ڈپر دیے جا رہا ہے, ڈپر پہ ڈپر, ڈپر پہ ڈپر, ڈپر پہ ڈپر چل رہے ہیں, لیکن اس کو کچھ یاد ہی نہیں کہ یار پیچھے کوئی گاڑی بھی جو ہے وہ ہے. تو موٹر میں پیٹرولنگ والا کوئی کسی کی نظر پڑی, اس نے کنٹرول پہ کال کی, اس نے کہا میں نے اتنے سالوں میں آج دن تک وہ نظارہ نہیں دیکھا, میں بڑا حیران ہوں بھائی, گاڑیاں آ رہی ہیں ذرا خیال رکھیے گا. کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک پورشے ہے, ایک بی ایم ڈبلیو ہے, اور کم از کم وہ جسے کہتے ہیں نا وہ 180 کی سپیڈ سے جا رہی ہیں, اوور سپیڈ ہے. لیکن اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک آلٹو والا لگا ہوا جو ڈپر پہ ڈپر مار رہا ہے کہ مجھے راستہ دو. I'm shocked. گزارش صرف اتنی ہے کہ بہت سارے لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کسی پورشے یا بی ایم ڈبلیو کے پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ صرف ڈپر شپر مار کے تو وہ لیڈر بن جاتے ہیں. ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ریئل رول ماڈل بننا ہے, کس طرح سے بننا ہے؟ فرسٹ آف آل بی آنیسٹ, بی لائل. کس کے ساتھ؟ اپنی ذات کے ساتھ. اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں تو آپ کسی دوسرے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں. مجھے ایسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے جب کوئی شخص مجھے یہ کہے نا کہ رائی صاحب اللہ دی قسم ہے آپ تہاڈی عزت مینوں اپنی عزت تو زیادہ عزیز ہے, تو میں دل میں یہ سوچتا ہوں اس کو اپنی عزت عزیز نہیں تو میری عزت کا کیا خیال رکھے گا. اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں. رازق وہ صرف رب کی ذات ہے. اگر آپ نئے ہیں تو اسٹڈی کریں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی کیا بلا ہے. اس کی
क्लोजिंग किस तरीके से होती है, इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से दी जाती है। ये याद रखिएगा, अगर मेरी टीम में मुझे ये कंप्लेंट मिली कि किसी ने जाके बैगिंग की है, तो फिर मैं उसको कम से कम अपनी टीम की लिस्ट में कंसिडर नहीं करूंगा, वो बेशक होगा। तरला ज्वाइनिंग नहीं करानी है, मस्ट बिलीव आप दुनिया के बेस्ट वन प्लेटफॉर्म पे है, बेस्ट वन प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपका सीईओ आपकी एक्सेस में है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, मर्द का बच्चा है, फेस करता है, सामने आता है, उसके अरबों रुपए के स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं है, वो खड़ा है। आपको और क्या गारंटी चाहिए? क्या उसने पीठ दिखाई? मैं अल्लाह के बाद जब उस शख्स के ऊपर भरोसा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आई एम द सीईओ ऑफ माय टीम और हमने काम करना है। मेरी अपनी टीम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज के हवाले से, आज भी किसी साहब का एक वॉइस नोट मैंने किसी ग्रुप में सुना था, शायद वो मुझे नहीं जानते होंगे, उनके ऊपर सिर्फ यही तासर है कि शायद मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी में शायद मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है। एनी हो, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में काम करने का असूल क्या होता है, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो हम तरले मारते हैं ना जाके, इतने $1000 की बस तू कर दे, नहीं मैं आएगा ना बस ठीक है, दैट्स ऑल, यहाँ पे आके काम खराब होता है। सॉरी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में काम करने का तरीकाकार ये होता है, आप जिससे भी मिले हैं ना, वो मैं कहता हूँ जी, वो कहता है जी मैंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, आप उसे कहें भाई $50 तो पहले लगाना, टीम में तो आना, जरा देख तो सही, सिस्टम को तो जरा समझ। अभी तो आपने दरिया में पाँव नहीं रखा है, अभी तो बाहर है, आना जरा देख। जब आपको चीजों की समझ आ जाए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप 5 की बजाय आप 10 करोड़ की आप इन्वेस्टमेंट कर देना। प्रॉब्लम कहां पे पेश आती है? एक तो आप किसी शख्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि व्हाट इज एसआर ग्रुप, फिर ऊपर से आप उसको बाय फोर्स कहते हैं कि इतने दिन ही इतने डॉलर्स की आप ज्वाइनिंग लगाए। वाई भाई, ये उसका डिसीजन होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से उसको सिर्फ पार्ट ऑफ द टीम बना लिया, दैट्स ऑल। अब अगर उसको चीजों की समझ आ गई तो कल को वो करोड़ों की बजाय अरबों की इन्वेस्टमेंट कर दे, दैट इज नॉट योर डिसीजन, वो आपको नहीं पूछ सकता, लेट देम डिसाइड। तो पहली बात तो आप इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। सेकंड चीज, माजरत के साथ, मैंने आज अपने इंटरव्यू में भी एक मिसाल दी थी, मैं पर्सनली बहुत सिलेक्टिव हूँ, खास तौर पे जो मेरे साथ डायरेक्ट टीम लगती है, बहुत सिलेक्टिव हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझसे खफा भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, क्योंकि मैं एनालाइज करता हूं कि भाई ये शख्स नेटवर्किंग कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये मेरे गले का ढोल बनेगा या क्या करेगा। जिस शख्स को रिफ्यूज करना आ गया वो सक्सेसफुल होगा। मजा इस बात में है कि लोग आपको कहें कि हम आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आप कहें नहीं भाई जी बड़ी मेहरबानी। रीजन, वी आर द कंसल्टेंट, वी आर देयर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। जब हम ये कहते हैं कि तुम आ जाओ, मैं हैगा ना बस, दैट्स ऑल, अल्लाह अल्लाह तो वैसे अल्लाह उसने कहना जी ठीक है तू है ना भी तू कर, फिर क्या होता है? नो नीड। जिस फेज में इस वक्त हम हैं, हमें इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, हमें नेटवर्कर की जरूरत है। सिर्फ 10 लीडर्स, इंशाल्लाह सिर्फ 10, जिन्होंने मल्टीप्लाई करना है 10 से, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको क्राइटेरिया देना चाहूंगा, आज के उस इंटरव्यू में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। सैफुर रहमान साहब का कोई और प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इसी की हम मिसाल ले लेते हैं, जरा जाके ब्रावो सुपर स्टोर को जरा देख लें, जो उसके हेड है उनका सिर्फ जाके प्रोफाइल चेक कीजिएगा कि हु इज ही, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है,
اور وہ کتنے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کو سکسیسفلی چلا چکے ہیں، اس کا پروفائل ہے. وہ ماجے ساجے کا وہ کام نہیں ہے. جہاں تو آپ کے لگتے ہیں کروڑوں روپے، کوئی بھی شخص ہے جو ایک ٹریڈیشنل بزنس کر رہا ہے، اس کے اگر چند کروڑ بھی لگے ہو، چند لاکھ روپے بھی لگے ہوں، اور بھائی اس نے آفس بوائے بھی اگر رکھنا ہوگا تو وہ اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا اپنے مائنڈ میں کم از کم ضرور بنائے گا کہ یار اس کو چائے بنانی آتی ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، یہ سرو کر سکتا ہے، اس کو مینرز کا پتہ ہے، بہت ساری چیزیں وہ چیک کرتا ہے. آنکھیں بند کر کے وہ آفس بوائے بھی بھرتی نہیں کرتا ہے. آپ سمپل ایک مثال لے لیں کہ آپ ایک کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ کا تعلق سیلز سے ہے، آپ نے صرف ایک جنرل مینیجر آپ نے بھرتی کرنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ راہ چلتے یا کسی کو ترلے مار کے آپ اس کو کہیں گے کہ یار تو آ کے جنرل مینیجر بن جا، جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں یار کہ یہ ہے کس کیٹیگری کا، اس کا مینٹل لیول کیا ہے، اس کا پاس پروفائل کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، کیا یہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے بھی سی اس چیز کے لیے یا کہ نہیں ہے. لیکن نیٹ ورکنگ میں کیا ہوتا ہے وہاں چونکہ پیسہ لگا ہوتا ہے زیادہ، ہم بڑے چوزی ہوتے ہیں، بڑے لمبے لمبے ہم لوگ انٹرویو کرتے ہیں، پہلے سی ویز لیتے ہیں، پھر اس کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر اس میں سے کچھ لوگ سلیکٹیو ہوتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں، پھر ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، کرتے 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 ایک پروسیس سے گزر کے کوئی سنگل ون بندہ سامنے آتا ہے. وہ جو سنگل ون سامنے آتا ہے اس کا سٹاف کتنا ہوگا؟ میکسیمم 100-200 بندہ لگا لیں یار. جنرل مینیجر ہے تو اس کے انڈر کتنے ایک مینیجر ہوں گے، کتنے ایک ڈپٹی مینیجر ہوں گے، کتنے ایک سیلز ایگزیکٹو ہوں گے. لیکن جو کمپنی اونر ہے وہ چن کے بندہ رکھتا ہے کہ اس پلیس کے لیے اس سے بیسٹ پرسن اور کوئی نہیں. اب نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بدقسمتی کیا ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم صرف ذرا سے ون ٹائم بونس کے لالچ میں ہم کہتے تو بھی آ جا بھائی. میں ہے گا بات صرف یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جس کو ہم جنرل مینیجر اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف یہ چیک کرتے ہیں ادھر ہاتھ لگا کے نبض چل رہی ہے نا بس ٹھیک ہے آ جا انشاءاللہ. تو نیٹس کا بیڑا غرق تب ہوتا ہے. بی سلیکٹو، دس از یور فاؤنڈیشن. وہ لوگ سامنے لائیں جو لیڈ کر سکے، جو ٹیموں کو چلا سکیں، جو آپ کے 2IC بن سکے، سیکنڈ ان کمان آپ کے ہوں، وہ آپ کے گلے کا ڈھول نہ ہوں، جو ڈپلیکیشن کر سکے، جو لوگوں کو ٹریننگ دے سکے، لوگوں کو سمجھا سکے، لوگوں کو پڑھا سکے. اور سمپل اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں چلے جائے، چاہے وہ پروڈکٹ بیسڈ کمپنی ہو تو چاہے وہ انویسٹمنٹ بیسڈ کمپنی ہو، جہاں ٹریننگ کلچر نہیں ہوگا وہ ایک ریوڑ ہوگا، صرف ایک ریوڑ ہوگا. میں نے ابھی جس طریقے سے آپ کو ایک مثال دی کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا جنرل مینیجر وہ اتنے چوزی ہو کے، اتنے سلیکٹیو ہو کے تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہاں جو نیٹ ورک کا جنرل مینیجر ہوتا ہے، اللہ معافی دے، سم ٹائم اس کو وہ آفس بوائے بننے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کی گڈ لک یہ ہوتی ہے وہ آتا ہے، اس نے ایک جوائننگ لگائی، اس کے کوئی 2 4 5 10 لوگ جاننے والے تھے، اب وہ آ گئے اس کی ٹیم میں، اب وہ اس کا ٹیم لیڈر ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے، سپوز کہ وہ ایک وہ ہے، 10 لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا تو 10 کے 10 ایک جیسے ہی ہیں، کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے. مجھے بتا دیں ان کو گائیڈ کون کرے گا؟ کیا ہر شخص کر سکتا ہے؟ نیور. دس از اے کاپی کیریئر. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بیکم اے رول ماڈل. لوگ آپ کو کاپی کریں گے. وہ جو کاپی ہوگی، جب وہ کاپیاں تیار ہوں گی، اور اپنی ٹیم کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز ایشور کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے آج، اللہ کرے گا انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے بہت جلدی انشاءاللہ. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور ٹریننگس. وہ زوم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے آن لائن ٹریننگ، وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے ڈفرینٹ سٹیز میں انشاءاللہ. میرا کام کیا ہے؟ صرف سلیکٹیو لوگ آئیں گے اس کے اندر جس نے یہ کہنا ہے کہ یس آئی ایم ریڈی، میں نے رول ماڈل بننا ہے، میں نے اچیومنٹ لینی ہے، لیکن میں سیکھ کے کام کروں گا.
میں فالو کروں گا. گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ رول ماڈل ہیں، آپ رول ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں، آپ آگے ڈپلیکیشن کر سکتے ہیں، اگر آپ آگے ٹریننگ کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹریننگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے، ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور ہم نے انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں نے وہ ٹریننگ دینی ہے جلد ہی انشاءاللہ. پورے پاکستان میں سٹی ٹو سٹی انشاءاللہ وہ چھوٹے سے بڑے لیول کی طرف انشاءاللہ میں جاؤں گا. اور ابھی بھی جو میری ٹریننگ جو چل رہی ہیں وہ لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ 2 ہوتے ہیں، کسی جگہ 4 ہوتے ہیں. 2-4 گھنٹے کا ایک سیشن ہوتا ہے. اور کچھ دوست مجھ سے ناراض بھی ہیں جن کو میں نے ریفیوز کیا کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل پرٹیکولرلی اس ٹائم کے حوالے سے. ہاں، اگر آپ صرف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کی ڈاؤن لائن میں بھی آپ آ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا. اب آگے آ جاتے ہیں. جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو میرے لیے اپنے لیے بہت کچھ سننے کو ملے گا. ہم اب بھی سن رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں سن رہے ہیں. مسٹ بلیو جب آپ کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کامیاب ہو گئے، کامیابی آپ کا مقدر بن گئی. راہ چلتے کسی فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے عام بندے کو کوئی بھی شخص ڈسکس نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ پہ تنقید کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کوئی خاص کرم کیا کہ لوگ آپ کو ڈسکس تو کر رہے ہیں بھائی. اور ٹانگیں ہمیشہ اس کی کھینچی جاتی ہے جو اپنے سے اوپر نظر آ رہا ہو. ایک سمپل سی مثال ہے، میں جسے کہتے ہیں نا فردر ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہوں گا. ٹانگیں کھینچی جائیں گی، باتیں کی جائیں گی، بٹ میں اپنی ٹیم کے حوالے سے صرف ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا. دس از کاپی کیریئر مقافات عمل ہے. اگر مجھے یہ پتا چلا کہ میری ٹیم کے کسی بھی شخص نے کسی سینئر کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی غلط ریمارکس دیے، کوئی بات کی، تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے ڈسپلنری ایکشن. ریزن جو آج اگر کسی دوسرے سینئر کے لیے اگر اس طریقے کی کوئی بات کر سکتا ہے تو کل وہ میرے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ میں کیوں رستہ دوں کسی کو؟ یو آر موسٹ ویلکم. آئے، میں نے ہی آپ کو سکھایا تھا کریٹیسائز کرو، تو میرے اوپر سب سے پہلے آپ کرو. سوری، نیور، ناٹ پاسبل. اس کی وجہ جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے سال ہر سال لگائے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، آج وہ اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. وہ میرے سینئر ہیں، وہ میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں. ایوری ون شوڈ بی رسپیکٹیبل فار یو اینڈ دیٹس آل. اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب آگے آ جاتے ہیں ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. وی آر گوئنگ ٹو موو انٹرنیشنلی انشاءاللہ. ڈفرینٹ کنٹریز میں آلریڈی اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ میرا نیٹ ورک بن گیا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں کوئی دوسروں کی ٹیموں کو اٹھا رہا ہوں. باتیں بھی ہوئی ہیں کہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور دوسروں کی ٹیموں کو اٹھایا جا رہا ہے. پہلی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. سیکنڈ، اگر ایسا ہے تو کیا کمپنی پالیسی نہیں ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر پڑی رہتی ہے. کوئی شخص اگر کوئی کام کرے ہم کہے وہ یار اس نے مرنا نہیں، اس کو خیال نہیں آ رہا یار. اپنے لیے جب وہ کام ہم کریں گے تو ہم کہیں یار مجبوری، اب ہم کیا کریں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. میرا نیٹ ورک ہی کچھ اور ہے، ون تھنگ. نمبر 2، اگر کسی کیا باقی لوگ جو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں ایک بات کہوں گا، بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر میں بات کروں گا. بہت سارے ایسے دوست ہیں، خاص طور پہ ملک نوید صاحب کی میں بات کروں گا. ہی از ون آف دا گریٹ لیڈر، آئی ریسپیکٹ. میرا سینئر ہے، بے شک وہ میرا اسٹوڈنٹ بے شک کسی دور میں رہا ہو، بٹ ناؤ ہی از مائی سینئر، ہی از مائی ٹیچر، ہی از رول ماڈل فار می ہیئر.
कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको फ्लैटली रिफ्यूज किया। मैंने कहा सॉरी, क्योंकि आपके पास एक बेस्ट वन लीडर मौजूद है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो लोग जिनके लीडर्स ही छोड़ के चले गए, जिनके लीडर्स ने कॉल पिक करना ही छोड़ दिया है, मैसेज का रिप्लाई करना ही छोड़ दिया है, जिनको मैं कहता हूं तो यतीम बेचारे लावारिस। तो अगर किसी लावारिस के सर पे मैंने हाथ रख दिया तो क्या मैंने गुनाह कर लिया? क्या मैंने कंपनी के रूल्स को वायलेट कर दिया है? क्या ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है, या कि ये कंपनी की पॉलिसी बाकी सब के लिए और हमारे नेटवर्क के लिए नहीं है? तो मैं अपनी टीम से एक गुजारिश करना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्यूज एवरीबडी, बट जहां आपको एक जेन्युइन केस नजर आया ना, क्राइटेरिया सिर्फ वही है कि ये यतीम है, ये लवारिस है, इसकी बात सुनना कोई पसंद नहीं कर रहा, ये मर रहा है तो उन्होंने कहना मर जा भाई, ऐसे लोगों के सर पे हाथ रख लें, बिकॉज दिस इज द कंपनी पॉलिसी। ये नहीं कि एक आदमी किसी नेटवर्क में खुश है, ठीक चल रहा है, अगर ऐसे किसी शख्स को मेरी टीम का कोई मेंबर अगर ऑफर करता है, कोई बात करता है, तो आई एम सॉरी, इस पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। हमने टीमों को डिस्टर्ब नहीं करना है। रीजन पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कितने लोग बन गए यार, दुनिया बहुत बड़ी है। और ये याद रखिएगा, बिजनेस हमेशा फ्रेश ब्लड से आया करता है। अगर तो आपके पास फ्रेश ब्लड नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि यार हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर आपकी सोच ये बन गई है ना कि कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ट्राई टू लर्न हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा, आपके पास जितना तजर्बा है, जो मर्जी है, उस तजर्बे को उठा के एक तरफ रख दे, सारी चीजें निकाल दे अपनी खोपड़ी से। ये चीज कि यू आर अ लीडर, यू आर नथिंग, यू आर सर्वेंट। आपने सर्व करना है अपनी टीमों को, आपने उनकी ग्रूमिंग करनी है, आपने उनकी ट्रेनिंग करनी है, आपने उनको बात करने का सलीका सिखाना है, आपने उनको तमीज सिखानी है, आपने उनको उठने बैठने का तरीका सिखाना है, आपने उनको ड्रेसअप होने का तरीका बताना है, आपने उनको महफिल के आदाब बताने हैं, आपने उसको ये सिखाना है कि हाउ टू टॉक विद सीनियर एंड हाउ टू टॉक विद जूनियर्स। ये तमाम चीजें उस चीज का हिस्सा होंगी। रीजन, मैं, आप, हम सब, वी आर द फेस ऑफ द कंपनी। हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज, हमारा लबो लहजा, हमारी बातें, एक जिसे कहते हैं ना लारी अड्डे के हाकर में और हम में फर्क जरूर होना चाहिए। जब हम गुफ्तगू करें तो किसी को पता लगे कि यस यार, ये किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज से ये जहन में रखिएगा, अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, कोर्ट के डिसीजन के बाद बड़े बड़े आएंगे मैदान में, ठीक है? और खुदा ना करे को मुश्किल वक्त पेश आ गया तो मेरी टीम का कोई शख्स छुपेगा नहीं, अपने मोबाइल बंद नहीं करेगा, अपनी टीमों को जवाब देगा। और इंशाल्लाह ये मेरा आपके साथ वादा है, अगर जिंदगी हयात है, जिंदगी ने अगर साथ दिया, तो इंशाल्लाह कम से कम मैं अपने ऊपर ये टैग नहीं लगवाने दूंगा कि यार ये टीम बेचारी यतीम है, ये टीम लावारिस है। रीजन कि मैं बजाय कंपनी को मशवरे देने के, मैं इसको अपनी कंपनी समझते हुए पहला एक्सपेरिमेंट ही अपने नेटवर्क पे करना चाहता हूं। सीईओ मौजूद, वेबसाइट मौजूद, सिस्टम मौजूद। मजे की बात यह है कि कुछ दोस्त ये भी कहते हैं, वो अगर विड्रॉल दे भी रहा है तो कौन सा अपनी जेब से दे रहा है, मेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों दूं भाई विड्रॉल अपनी जेब से? विड्रॉल अपनी जेब से मुझे उस दिन देना पड़ेगा जिस दिन मैं हाथ पांव तोड़ के घर पे बैठ गया, मैं बाहर ना निकला, मैं टीमों को मोटिवेट ना कर सका, मैं टीमों को एक्टिवेट नहीं कर सका, मैं टीमों को मोबाइल नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली फिर यही काम होगा। मजे की बात यह है कि मैं लीडर उसको मानूंगा कि जिसके अकाउंट में डॉलर ही ना हो, जो रोज सिर्फ डीलर डॉलर मांगे, जी इतने डॉलर चाहिए, जी इतने डॉलर चाहिए। ही इज द लीडर। वन थिंग,
جیسے گروپوں میں ہوتا ہے، I'm sorry to say, میں وہ چیز آپ کو کبھی اجازت نہیں دوں گا. There should be a difference between you and others. ریزن، صبح ایک کی آنکھ کھلی، اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. اب 4 اور محلے والے آ گئے، انہوں نے بھی ساتھ رونا شروع کر دیا. یاد رکھیے گا، اگر آپ روئیں گے، صرف اگر آپ نے بیٹھ کے تنقید ہی کرنی ہے نا، تو لکھ کے رکھ لیں، آپ کو کوئی سنگل پرسن جوائن کرنا پسند نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی یہ تو آپ رو رہا ہے، مجھے کہاں سے ہنسائے گا. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اگر آپ ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں. اور آخری بات، میں جس طریقے سے ہمیشہ ایک کلیم کرتا ہوں کہ سیف الرحمان خان نیازی وہ میرا بھائی ہے، بیکاز اٹ از آور کمٹمنٹ، وی آر بردرس. اس لیے ایسا گروپ کا ہر فیملی ممبر میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. اگر کسی دوست کو کوئی میری بات اگر کوئی بری بھی لگتی ہو نا، تو میرا المیہ کہہ لیں، میری پرابلم کہہ لیں، یا سائیکی کہہ لیں، کیونکہ زندگی کے دھکوں نے مجھے صرف ایک چیز سکھائی ہے کہ بی اسٹریٹ فارورڈ. کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، شرط یہ کہ اگر آپ سچ بول رہے ہوں. آپ جتنے اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے آپ اتنے سکھی ہوں گے. میں چونکہ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں جن کو پبلکلی نہیں ڈسکس کیا جا سکتا، آپ تصور نہیں کر سکتے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو پچھلے اس 8-9 مہینے پہ سیف الرحمان خان نیازی پہ گزری یا گزر رہی ہے، اللہ نہ کرے آپ پہ گزرے، آپ تو ویسے دنیا سے ہی گزر جائیں گے بھائی، لیکن ان حالات و واقعات میں بھی اگر وہ شخص کھڑا ہوا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو فائٹ اس لیے کر رہا ہے کہ جناب وہ اس نے بس نیب سے انشاءاللہ وہ اس نے کلیئر ہونا ہے، ECL سے اس کا نام نکلنا اور وہ بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ سب دکھ ضرور ہوتا ہے کہ یار ایک شخص آپ کے لیے فائٹ کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں آپ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہاں میں بے خبر ہوں نا، پھر میں بھی کہوں گا اوکے یار یہ ٹھیک ہے. تو اس لیے بلا تصدیق، بغیر کسی چیز کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کو اگنور کرنا سیکھیں، ہنسنا سیکھیں، مسکرانا سیکھیں. لازم اپنے اوپر کر لیں کہ آپ کی وجہ سے کم از کم 10 لوگ تو روز ضرور مسکرائیں گے. میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اور انشاءاللہ رابطہ رہے گا، سب سے رابطہ رہے گا. اور اب ہم نے چونکہ ٹور پہ نکلنا ہے ونس اگین، پورے پاکستان کا انشاءاللہ ٹور ہوگا، اور ان ٹورز میں انشاءاللہ ٹریننگز بھی ہوں گی، لیکن وہ انیشیل سٹیج پہ بڑی سلیکٹیو ٹریننگز ہوں گی. یو کین سے کہ لائک 2 4 5 صرف سلیکٹیو لوگ ہوں گے، تاکہ جن کے ساتھ کوئی بیٹھ کے ان سے بات کی جا سکے، ان کو جج کیا جا سکے کہ ان کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے، اور وہ لوگ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہم بہتر انداز میں کمپنی کا ایک بہترین امیج دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ونس اگین اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اور اگر آپ نے اس میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو کر لیجئے گا، تاکہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.